ناقابل تذکیر ٹیم ناقابل فراموش کارنامہ، اسپین 16 سال بعد فٹ بال کا عالمی چیمپئن بن گیا۔ ارجنٹینا کی حکمرانی ختمی فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں میسی 11 کو 1-0 سے شکست۔ ٹائٹل کی حتمی جنگ میں ہسپانوی ٹیم نے شاندار کھیل پیش کر کے دفاعی چیمپئن کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ ارجنٹینا کی ٹیم اسپین کا دفاع توڑنے میں ناکام، پورے میچ میں اپنا دفاع کرتی رہی۔ ہسپانوی کھلاڑی نے ارجنٹینا کے گول پر ایک کے بعد ایک طاقتور حملے کیے، گول کیپر نے کئی حملے ناکام بنائے۔ فائنل کے دوران ارجنٹینا کے ایزو فرنینڈو کو ریڈ کارڈ دکھا کر میدان بدر کیا گیا۔ فاتح ٹیم کو ٹرافی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش کی۔ اسپین کے پال کورباسی فیفا ینگ پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار۔ اسپین کے گول کیپر اونائی سیمون عالمی کپ کے بہترین کیپر قرار پائے۔ اسپین کے اونائی سیمون کو گولڈن گلو پیش کیا گیا۔ اسپین کے کپتان روڈریگو نے ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ جیتا۔ کہیں جشن تو کہیں غم، اسپین کی کامیابی پر میڈرڈ میں شائقین جھوم اٹھے۔ ہزاروں مداح سڑکوں پر جشن منانے میں مصروف، جھومتے ناچتے گاتے ہسپانوی شائقین اپنی ٹیم کی جیت پر نہال۔ بیونس آئرس میں مداحوں کے دل ٹوٹ گئے، ارجنٹینا کے شائقین پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ فیفا ورلڈ کپ کی فاتح اسپین کی ٹیم کو ٹرافی کے ساتھ $50 ملین یعنی 14 ارب پاکستانی روپے کے نام اور گولڈ میڈلز۔ رنر اپ ارجنٹینا ٹیم کو 9 ارب سے زائد رقم اور چاندی کے میڈلز ملے۔ پہلی بار فاتح ٹیم کو خصوصی انگوٹھی بھی دی گئی۔ فرانس کے امباپے رواں ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ 10 گول سکور کر کے گولڈن بوٹ کے حقدار بنے۔ امباپے نے میسی سے ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کا ریکارڈ بھی چھین لیا، 22 گول کر کے ٹاپ سکورر بن گئے۔ میسی کا 21 گول کے ساتھ دوسرا نمبر۔ ارجنٹینا کے کپتان فائنل میں کوئی گول نہ کر سکے۔ پاکستان میں بھی شائقین فٹ بال کا جوش عروج پر رہا۔ مختلف شہروں میں بڑی سکرینز پر میچ دیکھنے کا اہتمام کیا گیا۔ کراچی میں لیاری سمیت 15 سے زائد مقامات پر بڑی سکرینز پر فٹ بال ورلڈ کپ کا فائنل دیکھا گیا۔ اسلام آباد کے ڈی چوک، لاہور میں لبرٹی چوک اور کوئٹہ میں شائقین نے ایوب اسپورٹس کمپلیکس میں بڑی سکرین پر ورلڈ کپ کا فائنل دیکھا۔ بارہ سیٹوں کا معاملہ زیادہ اہم ہے یا انسان کی جان؟ اگر ہم نے کچھ غلط کیا ہے، ریاست کو سزا مت دو۔ احتجاج کرنے والے سزا ریاست کو نہیں بلکہ عوام کشمیریوں کو دے رہے ہیں۔ وفاق سے مطالبہ ہے کہ الیکشن سے پہلے انٹرنیٹ پر پابندی ہٹا دیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کوٹلی میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا 27 جولائی کو تیروں سے شیر کا شکار کریں گے جو تاریخ یاد رکھے گی۔ عوام فیصلہ کریں گے کشمیر میں کس کی حکومت ہوگی۔ کشمیر کاز کے خلاف ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ چند ہزار بندے اکٹھے کر کے لشکر کشی کرنے والے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ وزیر اطلاعات عطا کہتے ہیں ہجرت کرنے والے بھی اتنے ہی کشمیری ہیں جتنے آپ ہیں۔ کسی کو حق نہیں کہ وہ ہجرت کرنے والوں کی سیٹیں ختم کرنے کا مطالبہ کریں۔ اور مٹیاری میں مال بردار ٹرین کی 10 سے زائد بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ اب اینڈ ڈاؤن ٹریک متاثر، ٹرینوں کی آمد و رفت معطل۔ حادثہ وہاب شاہ ریلوے اسٹیشن کے قریب پیش آیا، دونوں ٹریک کم از کم 24 گھنٹے بند رہنے کا خدشہ۔ امریکہ کے ایران پر حملے، دارقین نیوکلیئر پلانٹ نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے فوجیوں کو ہلاک کرنے والی فورسز کو بھی نشانہ بنایا۔ خوزستان، ہرمزگان کے شمسری ایک بندر عباس میں بھی حملے کیے۔ ایران کے جوابی وار، اردن میں امریکی اڈوں پر میزائل داغے، عمان میں سائرن بجائے گئے۔ اقبا ایئرپورٹ اور بندرگاہ خالی۔ ایران نے 2 روز میں دوسری بار کویتی واٹر پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ اہواز اور دلان میں 2 امریکی ڈرون بھی مار گرائے۔ الارزق ایئر بیس پر 2 فائٹر جیٹ، 3 امریکی طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی میزائل حملوں سے اردن میں فوجیوں کی موت پر امریکی صدر ٹرمپ کا اظہار برہمی، کہتے ہیں کہ انتہائی افسوسناک ہے، صورتحال پر بے حد دکھ ہے۔ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران ڈیل پر عمل نہیں کر رہا تو امریکہ کو بھی فکر نہیں۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کہتے ہیں فوجیوں کی قربانی ہمارے عزم کو مزید پختہ کرتی ہے۔ ایران کی جوابی کارروائی، اردن میں الزرق ایئر بیس کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ حملے میں بیس پر 2 فائٹر جیٹس اور 3 امریکی طیارے تباہ کیے۔ فائٹر جیٹ شیلٹرز، پارکنگ ریمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں 2 امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون حملے میں اسلحہ ڈپو اور ریڈار تباہ کرنے کا دعویٰ۔
5 तारान इंकलाब का कहना है आलुदैरी कैंप में एक असलहा डिपो, अली सालम एयर बेस पर पैट्रियट रेडार और फजाई निगरानी के रेडार को निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों से कुवैत के अमरीकी अड्डों पर आग भड़क उठी। ईरानी फौज का कहना है ये हमले ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में किए, जिनमें सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब की कुवैत, बहरीन और उर्दन पर ईरानी हमलों की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने कहा ईरान के जारहाना इकदाम बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। बिजली घरों, वाटर प्लांट्स, अहम शहरी तंसीबात पर हमले मुस्तरद करते हैं। अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए हर किस्म की फौजी कार्रवाइयां रोकी जाएं। खलीजी मुल्कों और यूरोपीय यूनियन ने ईरानी हमलों की मजम्मत करते हुए कहा आबनाए हुर्मुज़ को बगैर किसी शर्त या फीस के खुला रखा जाए। ईरान का अमरीका से मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा मीर मुकद्दम ने एक्स पर लिखा, 2 अहम सिफारती कामयाबियों को तबाह करके सदर ट्रंप अवाम की बात करते हैं। ट्रंप ने MOU पर दस्तखत के 20 दिन से भी कम अरसे में इसे खत्म कर दिया। अमरीका ने बैनुल-अक़वामी उसूल पामाल किए। बैनुल-अक़वामी बरादरी को अमरीकी इक़दामात की मजम्मत करनी चाहिए। इब्राहिम अजीजी ने कहा अमरीकी अफवाज को ईरान के मुमकिन जवाबी इक़दामात से बचने के लिए फौरी तौर पर निकल जाना चाहिए। अगर अमरीकी फौजी वाकई ये समझते हैं कि हमारे दानिशमंद सुप्रीम लीडर के नाकाबिले फरामोश सबक से क्या मुराद है, तो वो एक लम्हा भी जाया किए बगैर फरार होने की कोशिश करते हैं। कतर और इराक का आबनाए हुर्मुज़ में आज़ाद जहाज़रानी यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात पर जोर। इराकी वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी से दोहा में मुलाकात। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने जोर दिया फरीक़ैन जंग के बजाय मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के मुताबिक वादों पर सख्ती से अमल करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का इराकी हमनसब फवाद हुसैन से टेलीफोन पर राब्ता। कहा चंद अफराद के बयानात से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुतासिर नहीं होने चाहिए। नायब वजीर आजम इसाक डार का वेनेजुएला के वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। इसाक डार ने फेलिक्स प्लासेंसिया को वेनेजुएला का वजीर खारजा बनने पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इसाक डार ने वेनेजुएला में जलजले से जानी और माली नुकसान पर दुख का इजहार करते हुए कहा पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में वेनेजुएला की हुकूमत और आवाम के साथ खड़ा है। बिलावल भुट्टो कश्मीर में लीगी वज़रा की भड़काई आग ठंडी करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। कहते हैं नून लीग के वज़रा ने गैर संजीदा सियासत करते हुए कश्मीरी अवाम की तौहीन की। तकब्बुर का आलम यह है वज़रा अपने बयानात पर माजरत करने से भी गुरेजा हैं। बिलावल चारों सूबों कश्मीर GB के अवाम का एहसास महरूमी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में क्लाउड बर्ड्स, कटापीरा नाले में तुगयानी, 5 मकान, 20 दुकानें और 2 स्कूल तबाह। 3 गाड़ियां और मोटरसाइकिल नाले में बह गई। मकबूजा कश्मीर में शदीद बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। 10 अफराद जान से गए, मुतादिद लापता हैं। जिला राजवाड़ी में नदी नाले बिफर गए, नशेबी इलाके डूब गए, दर्जनों घर मलिया में, सैकड़ों गाड़ियां बह गईं। मानसेरा की वादी कागान, वादी सरन और दीगर इलाकों में शदीद बारिशें। जबोड़ी और वरगई सच में क्लाउड बर्स्ट, मुतादिद होटल्स और मकानों को नुकसान पहुंचा। नदी नालों और दरियाओं में तुगयानी, मुतादिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग और शाहराहों पर पानी आने से ट्रैफिक मुतासिर। नारायण जाने वाली कार केवाई के मकाम पर खाई में गिर गई। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक सयाहों का ताल्लुक सियालकोट से था। मार्का हक पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी है। इससे मुतालिक नौरीन नियाजी का बयान काबिल मुजम्मत और अफसोसनाक है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं बानी PTI और उनकी फैमिली पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा नौरीन नियाजी के बयान से साबित हुआ कि ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज हैं। इनका हदफ सिर्फ इदारे नहीं बल्कि पाकिस्तान है। नौरीन नियाजी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा
نورین نیازی کا بیان پی ٹی آئی کے پاکستان مخالف عزائم کا تسلسل ہے. ایسی بیان بازی ملک دشمنی نہیں تو اور کیا ہے. بھارتی گودی میڈیا نے نورین نیازی کے متنازع بیان کو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا ہتھیار بنا لیا. گودی میڈیا نورین نیازی کے مارکہ حق سے متعلق بیان کو خبروں کی زینت بنا رہا ہے. بانی پی ٹی آئی کی بہن نے انٹرویو میں مارکہ حق پر افواج پاکستان کو بیجا تنقید کا نشانہ بنایا تھا. متنازع بیان پر این سی سی آئی اے نے نورین نیازی کو کال اسلام آباد طلب کر لیا. نوٹس میں کہا گیا نورین نیازی نے سوشل میڈیا پر جھوٹی توہین آمیز اور اشتعال انگیز باتیں کی جس کا مقصد ریاستی اداروں کو بدنام کرنا تھا. نورین نیازی نے الزام لگایا ہے مارکہ حق افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا. مودی چاہتا تو 2 منٹ میں پاکستان کو فکس کر دیتا. بھارت نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر حملہ نہیں کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی سمر کیمپ 2026 میں شریک طلباء و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست. قومی سلامتی، دہشت گردی اور چیلنجز پر تفصیلی روشنی ڈالی. طلباء و طالبات نے کہا ہمیں پاکستان کو درپیش داخلی و بیرونی سیکیورٹی چیلنجز سے متعلق مؤثر آگاہی حاصل ہوئی. بلوچستان میں فتنہ ہندوستان، فتنہ خوارج کی دہشت گردی کے ناپاک کردار سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا. موجودہ دور میں غلط معلومات اور پروپیگنڈا تیزی سے پھیل رہا ہے. آئی ایس پی آر سمر کیمپ میں 18 سے زائد شہروں کے 4000 سے زائد طلباء و طالبات شریک ہوئے. پنکی گینگ اب بھی مختلف علاقوں میں سرگرم. کراچی پولیس نے پنکی کے بھائی کامران مراد کو گرفتار کر لیا. ایس ایس پی ایسٹ کا کہنا ہے گھوڑا چورنگی کے قریب سے ملزم کو دھر لیا گیا. 2 کلو چرس اور آدھا کلو آئس برآمد کی گئی. ملزم کراچی کے مختلف علاقوں میں منشیات سپلائی کرتا تھا. ملزم کامران منشیات فروشی کے مقدمات میں پہلے بھی جیل جا چکا ہے. ملزم کے خلاف تھانہ جمشید کوارٹرز میں منشیات کے 2 مقدمات درج کر لیے گئے. کراچی کے تھانہ منگو پیر کی حدود میں واقع ہاؤسنگ سوسائٹی سے 2 سال کا بچہ اغوا. والد کی مدعیت میں مقدمہ درج. سی سی ٹی وی ویڈیو میں موٹر سائیکل سوار کو بچہ سوسائٹی سے باہر لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے.